شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مقدس ساعتوں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے جانور اور اس کی جو اسلامی تعلیمات ہیں اس حوالہ سے اور آخر میں دعا کے موضوع پر چند کلمات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ کامل ہے، مکمل ہے اور اکمل دین ہے۔ زندگی کی ساری جہتیں، زندگی کی تمام ضروریات، شب و روز کے سارے معاملات دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دنیا میں کوئی اور تہذیب ایسی نہیں ہے، کوئی اور طریقہ ایسا ہے ہی نہیں جو اسلام کی مکمل فلاح کا سامان فراہم کرے۔ اور ہر جگہ پہ نہ صرف یہ کہ کمزوریاں ہیں بلکہ لوگوں کے پاس نصاب ہی مکمل نہیں۔ وہ جمہوریت کا نام رکھ کے لوگوں کے لیے نصاب فراہم کیا جائے، گورنر راج کا نام دے کے نصاب فراہم کیا جائے، صدارتی راج نافذ کر کے بات کی جائے۔ نظام وہی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کا ایک چارٹر تیار فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں وہ نصیب فرمایا، سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں سے افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت عطا فرمائی، فضیلت عطا کی۔ تو جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے تو باقی ساری مخلوقات کے حقوق انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ چونکہ یہ بڑا ہے تو جو اس سے چھوٹے ہیں ان سب کے حقوق بھی حضرت انسان نے ادا کرنے ہیں، کیونکہ ہویا جو یہ انسان اشرف المخلوقات۔ ان تمام حقوق کے اندر ایک حق کہ جانوروں کا، چوپایوں کا، بے زبانوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسانوں یا مومنوں کا رسول بن کے آیا ہوں، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں۔ جانور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا دکھ بیان کرتے تھے، اپنی تکلیفیں عرض کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا
کتنا وہ خوش نصیب ہے وہ جانور جس نے زیارت رسول کی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اصل میں کوئی دکھ پوچھنے والا ملے تو پھر رونے کا مزہ آتا ہے، یہی بات ہے نا۔ کوئی دکھ پوچھنے والا ملے تو کسی کے سامنے دکھ بیان کرنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اگر کوئی دکھ بیان کرنے والا ہی نہ ملے تو بندہ اپنے دکھ کس سے بیان کرے؟ تو ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسا ملے جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے، اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ کتنا وہ خوش نصیب اونٹ ہے، جانور ہے جو حضور سے سرگوشی کر رہا ہے۔ سرگوشی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کان میں کچھ کہنا۔ جو حضور سے سرگوشی کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس پر اس کی ضرورت سے زیادہ وزن رکھتے ہو، اذیت دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔